والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنت رسول. محترم حاضرین، میں ابھی آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. اس کا مقصد یہ ہے کہ کچھ دین کی باتیں یا کچھ قرآن و حدیث کی باتیں آپ تک میں شیئر کروں، پہنچا دوں. محترم حاضرین، موجودہ دور میں اگر حقیقی معنوں میں اگر دیکھا جائے تو ہم لوگ دین سے بہت دور ہو چکے ہیں. ہم لوگ، ہمارے گھر کے لوگ، ہمارے بچے، ہمارے سماج کے لوگ اگر حقیقی معنوں میں اگر دیکھا جائے تو ہم لوگ دین سے بہت دور ہو چکے ہیں. آپ دین کے کسی بھی میدان کے حصے کا اگر آپ بات اٹھا لیں، ہم لوگ آج ہر میدان میں پیچھے ہو چکے ہیں. کیا وجہ ہے؟ ریزن کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے محترم بھائیوں، آج ہم لوگ دینی تعلیم سے دور جانے کا پہلا ہمارا یہ سبب ہے کہ ہم لوگ دینی تعلیم حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں. ہم لوگ ہمارے بچے، ہم اپنے بچوں کو بھی دین کی تعلیم دینا ضروری نہیں سمجھتے ہیں. اسی لیے آج ہمارا بچہ بگڑ رہا ہے. آج روڈ پہ دیکھ لیجئے، سڑکوں پہ دیکھ لیجئے، سماج میں دیکھ لیجئے، ہمارے بچوں کا کیا حال بنا بیٹھا ہے. جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. کوئی کہنے والا نہیں، کوئی بولنے والا نہیں، کوئی سمجھانے والا نہیں، بس یوں ہی زندگی گزار رہے ہیں. نہ والدین سمجھانے والے، نہ سماج کے لوگ سمجھانے والے، کوئی سمجھانے والا اس کو نہیں ہے. بس یوں ہی جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں بچے. محترم بھائیوں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے جوڑیے، دینی تعلیم سے جوڑیے. جب تک ہم اور ہمارے بچے دینی تعلیم سے نہیں جڑیں گے، صحیح اور غلط کا فرق ہم لوگ پیدا نہیں کر سکتے. کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، ہم لوگ اسی وقت جانیں گے جب ہم دینی تعلیم سے جڑیں گے، دین کا علم حاصل کریں گے. آپ کا بچہ اگر ڈاکٹر بن رہا ہے کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ کا بچہ اگر انجینئر بن رہا ہے کوئی بات نہیں ہے. آپ کا بچہ اگر اسکول کے ٹیچر بن رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ اپنے بچوں کو ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ دین کا بھی حافظ بنائیے، قرآن کا حافظ بنائیے، کتاب اللہ سنت رسول کا بھی حافظ بنائیے، داعی دین بنائیے، اسلام کا مبلغ بنائیے، لوگوں کو دین کی باتیں بتانے والا بنائیے. آپ کے بچوں کے اندر یہ بھی قابلیت ہونی چاہیے کہ جہاں آپ کا بچہ ایک ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر ہے، ایک ٹیچر ہے، وہاں آپ کا بچہ ایک حافظ قرآن بھی ہونا چاہیے. آپ کے بچوں کے اندر وہاں دینی تعلیم بھی ہونی چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنایا، کون سی حدیث؟ کہ ترکت فیکم امرین، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. میں تمہارے درمیان، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل یہ باتیں بیان فرمائی کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول. جب تک تم لوگ اس کو اپنی زندگی میں تھامے رہو گے، پکڑے رہو گے، تم لوگ کبھی گمراہ نہیں ہوگے، صحیح راستے سے کبھی نہیں بھٹکو گے. کون ہے وہ؟ کون سی ہے وہ دونوں چیزیں؟ ایک ہے کتاب اللہ جس کو ہم لوگ قرآن مجید کہتے ہیں، دوسری چیز سنت رسول جس کو ہم لوگ حدیث کہتے ہیں. آج ہم لوگ قرآن سے اتنی دور جا چکے ہیں کہ آج ہمارے بچے کو اتنا بھی نہیں پتا رہتا کہ قرآن میں کتنا پارہ ہے، کسی کو نہیں پتا رہتا ہے. حدیث کو کون سی کتابیں ہوتی ہیں، آپ کے بچے حدیث کی ایک کتابیں بھی نہیں بتا سکتے. ہم لوگ اتنی دور جا چکے ہیں. یہی وجہ ہے محترم بھائیوں کہ آج ہم لوگ دین سے گمراہ ہو رہے ہیں، دین سے گمراہ ہو رہے ہیں. جو صحیح راستہ ہے اس کو چھوڑ کے ہم غلط راستوں پہ جا رہے ہیں. نہ جانے مارکیٹ میں ایسے ایسے مولوی ملا پیدا ہو چکے ہیں جو آپ کو ایسی ایسی باتیں بتائیں گے، ایسا لگے گا کہ یہ دین کا حصہ ہے، یہ دین کا حصہ ہے. حقیقی معنوں میں وہ دین کا حصہ نہیں ہوتا ہے. اسی لیے محترم بھائیوں، جب تک خود دین کی تعلیم حاصل نہیں کیجیے گا، جب تک خود اپنے بچوں کو دین کا علم حاصل نہیں کرائیے گا، آپ خود بھٹک جائیں گے صحیح راستوں سے، اور آپ کا بچہ بھی سیدھی راستے سے بھٹک جائے گا، گمراہ ہو جائے گا.
اسی لیے محترم بھائیوں، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہے، ان تمام چیزوں کے پیش نظر، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ ہفتہ میں ایک بار جو ہے ہماری مسجد میں درس کا سلسلہ رہے گا۔ ہفتہ میں ایک بار اتوار کے روز یا نہیں تو کسی اور دن انشاءاللہ درس کا اہتمام کیا جائے گا عصر نماز کے بعد۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے، اور آپ کے جو اہل و عیال کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، جو دوست یار ہیں، ان کو بھی لائیے تاکہ وہ درس میں شامل ہو سکے، اور درس میں شامل ہو کر وہ دین کی کچھ باتیں وہ سیکھ جائے۔ انشاءاللہ آپ کے پاس ہر ہفتہ الگ الگ درس دینے والے مقرر آئیں گے، خطیب آئیں گے، انشاءاللہ آپ کے سامنے الگ الگ باتیں بتائیں گے، دین کی باتیں بتائیں گے۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان دین کی باتوں سے فائدہ اٹھائیے، نفع اٹھائیے، اور قرآن و حدیث کا محافظ بنیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث کا محافظ بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔